بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس منتر جوگی کا یہ جھوٹ اب تک سبھی کے دل و دماغ میں نقش ہو گیا تھا۔ سبھی خوف میں مبتلا ہو کر ایک نئے روپ میں فرحات کی واپسی کے منتظر تھے۔ وچ ڈاکٹر منتر جوگی نے برین ماسٹر سے یہ بھی کہا تھا کہ تم مجھے ہلاک کرنے کے بعد بہت پچھتاؤ گے، اور واقعی وہ پچھتا رہا تھا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں منتر جوگی کو زندہ رکھتا اور اسے قابو میں کر کے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے اپنا تابعدار بناتا تو ابھی اس کی آتما شکتی کے ذریعے فرحات پر بھی حکومت کرتا رہتا۔ وہ اس طرح کے فرحات کی آتما وچ ڈاکٹر منتر جوگی کی غلام بن کر رہتی اور منتر جوگی برین ماسٹر کا غلام بنا رہتا۔ لیکن حقیقت کیا تھی؟ یہ تھی کہ نہ تو منتر جوگی نے فرحات کی آتما کو غلام بنایا تھا اور نہ ہی فرحات کی آتما کسی نئے جسم میں داخل ہو کر اپنے دشمنوں سے انتقام لینے والی تھی۔ ویسے کبھی کبھی جھوٹ بھی سچ ہو جاتا ہے۔ اب ایسا ہو یا نہ ہو، لیکن آدھی رات کے بعد ایک نیا فرحات جنم لینے والا تھا۔ ڈاکٹر منتر جوگی کا جھوٹ ایک دوسرے طریقے سے سچ ہونے والا تھا۔ آئیے میں آپ کو اس داستان کے ایک نئے موڑ پر لاتی ہوں۔ یہاں سے فرحات آپ کے سامنے اس طرح سے موجود رہے گا کہ اس کا وجود ہوگا اور نہیں بھی ہوگا۔ آپ کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے اور یہ بات کہاں تک پہنچنے والی ہے۔ پچھلے باب میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ منتر جوگی اپنے ایک غلام ٹیلی پیتھی جاننے والے سے بہت اہم کام لیا کرتا تھا۔ اب پوری تفصیل سے اس کا ذکر لازمی ہو گیا ہے۔ اس غلام ٹیلی پیتھی جاننے والے کا نام بائے باک کرسچن تھا۔ وہ افریقہ کے ایک سیاہ فام حبشی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ عیسائی مشنری کے ذریعے اثر رہ کر اس کے دادا نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ وہ سب افریقہ سے ہجرت کر کے جرمن کے ایک شہر فرینکفرٹ آ گئے تھے۔ بائے باک کرسچن کا باپ جرمنی انٹیلیجنس میں ایک اہم عہدے پر فائز تھا۔ وہاں کے ریکارڈ روم کا انچارج تھا۔ بائے باک کرسچن نے 15 برس کی عمر میں اپنے باپ کی زبان سے فرحات علی تیمور کا نام سنا۔ وہ گھر آ کر اپنی بیوی اور بچوں سے فرحات کا ذکر کیا کرتا تھا اور بڑا حیران ہوتا تھا کہ اس ایک شخص سے سپر پاور کہلانے والے بھی ڈر کر رہتے ہیں۔ بائے باک کرسچن بہت ہی ذہین اور مستقل مزاج تھا۔ وہ اپنے باپ سے ضد کیا کرتا تھا کہ فرحات کے بارے میں اسے مزید معلومات دی جائیں، اور باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو روز صبح و شام فرحات کے بارے میں ایک ایک بات تفصیل سے بتایا کرتا تھا۔ اس طرح اس کے اندر یہ جذبہ اور عزم پیدا ہوا کہ وہ بھی ٹیلی پیتھی سیکھے گا اور فرحات کی طرح بڑے بڑے کارنامے انجام دے گا۔ بائے باک کرسچن بہت ہی ذہین اور مستقل مزاج تھا۔ وہ اپنے باپ سے ضد کیا کرتا تھا کہ فرحات کے بارے میں اسے زیادہ سے زیادہ بتایا جائے، اور باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو روز صبح و شام فرحات کے بارے میں ایک ایک بات تفصیل سے بتاتا تھا۔ اس طرح اس کے اندر یہ جذبہ اور عزم پیدا ہوا کہ وہ بھی ٹیلی پیتھی سیکھے گا اور فرحات کی طرح بڑے بڑے کارنامے انجام دے گا۔ ٹیلی پیتھی کا علم سیکھنے کے بارے میں سبھی سوچتے ہیں مگر سیکھ نہیں پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ذہین اور فولادی ارادہ رکھنے والے ہی اسے سیکھ سکتے ہیں۔ بائے باک کرسچن میں یہ خوبی موجود تھی۔ وہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یوگا اور خیال خوانی کی مشقیں کرتا رہا۔ اس نے دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھا۔ ٹیلی پیتھی کو اپنا کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ اس کے اندر ایسی لگن اور جذبہ تھا کہ ایک برس کے بعد ہی اس نے اپنے اندر بڑی تبدیلیاں محسوس کیں۔ وہ 12 ماہ کی مشقوں کے بعد 15 منٹ تک سانس روک لیتا تھا۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا جیسے اس کی سوچ کی لہریں ذہن سے نکل کر کسی دوسری جگہ پہنچ چکی ہیں۔ جس کی آواز اور لب و لہجے سے متاثر ہوتا تھا، اس کی سوچ کی لہریں وہیں پہنچ جاتی تھیں۔ 2 برس کی مسلسل محنت کے بعد وہ خیال خوانی کی پرواز کرنے کے قابل ہو گیا۔ اسے فرحات سے اتنی محبت اور اتنا لگاؤ تھا کہ وہ اس کے حوالے سے بابا صاحب کے دائرے میں بھی بہت کچھ معلوم کرتا رہتا تھا۔ جب بندہ کسی کو اپنا محبوب اور مطلوب بنا لیتا ہے تو پھر اسی کے نقش قدم پر چلنے لگتا ہے۔ وہ فرحات کی پرستش کرنے کی حد تک اسے چاہنے لگا تھا۔ اس کی چاہت کی انتہا یہ تھی کہ اس نے 20 برس کی عمر میں اسلام قبول کر لیا۔ اس کا نام بائے باک کرسچن تھا۔ اس نے اسلام قبول کرتے ہی اس نام میں تبدیلی کی اور اپنا نام بے باک مومن رکھ لیا۔ یوں مذہب تبدیل کرنے سے ماں باپ ناراض ہو گئے۔ ماں نے کہا، تمہیں اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، ہم عیسائی ہیں، ہمیں عیسائی ہی رہنا چاہیے۔ اس نے جواب دیا، ہمارے دادا پر دادا کا مذہب عیسائی نہیں تھا، بلکہ کوئی مذہب ہی نہیں تھا۔ آپ لوگوں نے عیسائیت کو قبول کیا اور میں نے اسلام کو۔ یہ اپنے اپنے دل کا سودا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، تم ہی فیصلہ کرو کہ ایک طرف تمہارے ماں باپ ہیں اور دوسری طرف اسلام ہے، تم کسے چھوڑو گے اور کسے اپناؤ گے؟ وہ بولا، اب اسلام کی بات رہنے دیں، یہ مذہب تو میرے لیے ایک گھر ہے، مضبوط 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری کے اندر میں اپنے محبوب، اپنے مطلوب فرحات علی تیمور کو پا سکوں گا۔ لہٰذا آپ یہ سوال کریں کہ ایک طرف آپ ہیں اور دوسری طرف فرحات علی تیمور، تو میں کدھر جاؤں گا؟ انہوں نے بیٹے کو سوالی نظروں سے دیکھا۔ اس نے کہا، میں ساری دنیا کو چھوڑ کر اور اپنی جان کو بھی آپ کے قدموں میں رکھ کر فرحات کی ہی طرف جاؤں گا۔ وہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، باقی بیٹیاں تھیں۔
وہ اسے چھوڑ نہیں سکتے تھے، آخر مجبور ہو کر بولے، ٹھیک ہے، تم ذہین ہو، بالغ ہو، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق رکھتے ہو، ہم تمہارے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں کریں گے۔ بے باک مومن کوئی بڑا کارنامہ انجام دے کر فرحات سے رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک گمنام خیال خوانی کرنے والے کی حیثیت سے کئی چھوٹے بڑے مجرموں سے ٹکراتا رہا، خیال خوانی کے سلسلے میں تجربات حاصل کرتا رہا۔ فرحات کا ایک ایک کارنامہ اس کے ذہن میں نقش رہتا تھا۔ وہ ہر بات میں، ہر کام میں فرحات کی ہی نقل کیا کرتا تھا، اسی کے طور طریقوں کے مطابق اپنے مخالفین سے نمٹنے کی کوششیں کرتا رہتا تھا۔ خوش بختی اور بدبختی آگے پیچھے چلتی ہیں۔ اچانک ہی بے باک مومن کی بدبختی کے دن آ گئے۔ وہ ایک بار بیمار ہوا، پھر پتہ نہیں کس طرح مہاراج گندراج منتر جوگی کو معلوم ہو گیا کہ وہ ٹیلی پیتھی جیسا غیر معمولی علم جانتا ہے۔ اس نے اپنے کالے عمل کے ذریعے اسے اپنا اسیر بنا لیا۔ پتہ نہیں اس نے کیسا خطرناک عمل کیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ اور بہنوں کو بھی بھول گیا تھا۔ یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ کس ملک، کس خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ اپنی پچھلی ہسٹری بالکل ہی بھول گیا تھا۔ صرف اتنا یاد تھا کہ منتر جوگی کا غلام ہے اور اس کی غلامی کرتے کرتے جان دے دینا اس کا فرض ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کالا عمل ذرا کمزور پڑتا تھا۔ ایسے وقت اسے اپنی کوئی نہ کوئی بات یاد آتی تھی اور وہ سوچتا تھا کہ ایک جادو جاننے والے کا غلام بن کر وہاں زندگی کیوں گزار رہا ہے۔ وہ صرف ایسا سوچتا تھا، لیکن وہاں سے بھاگ نہیں پاتا تھا۔ کوئی انجانی طاقت اس کا راستہ روکتی تھی۔ منتر جوگی پھر اس پر نئے سرے سے عمل کرتا تھا اور وہ پھر سے غائب دماغ ہو کر اسی کے قدموں میں رہنے لگتا تھا۔ آخر بدبختی کے وہ دن ختم ہونے لگے اور خوش بختی لوٹ کر آنے لگی۔ منتر جوگی کی ہلاکت کے دوسرے ہی لمحے میں اسے نجات مل گئی۔ ادھر اس کی جان نکلی، ادھر اسے کالے عمل سے رہائی نصیب ہو گئی۔ اس نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ فوراً ہی بھاگتا ہوا باتھ روم میں گیا۔ وہاں غسل کرنے کے بعد کمرے میں آ کر دوسرا لباس پہن کر فوراً ہی سجدے میں گر پڑا۔ دیر تک ایک ہی سجدے میں گڑ گڑاتا رہا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا، جبکہ اس نے جان بوجھ کر کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کوئی غلطی نہیں کی تھی، ایک صاف ستھری زندگی گزارتا آ رہا تھا۔ اس کے باوجود وہ کہہ رہا تھا کہ جانے انجانے میں اس سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور آئندہ اسے شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اس نے نماز ادا کرنے کے بعد سوچا کہ وہ منتر جوگی میرے محبوب فرحاد علی تیمور کو اپنا غلام بنانا چاہتا تھا۔ اس کا ایک دشمن برین ماسٹر اس غلامی کے سلسلے میں منتر جوگی سے سودا کر رہا تھا، اسے بڑی سے بڑی رقم ادا کرنے والا تھا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اس ماسٹر نے منتر جوگی کو ہی ہلاک کر دیا۔ وچ ڈاکٹر کی تابعداری کرتے ہوئے اس نے یہ اچھی طرح معلوم کر لیا تھا کہ برین ماسٹر فرحاد علی تیمور کا بدترین دشمن ہے۔ اسے یاد آیا کہ منتر جوگی نے اپنے پورے اسرار علم کے ذریعے برین ماسٹر کے متعلق بہت سی معلومات حاصل کی ہیں اور ان معلومات کو ایک ڈائری میں تفصیل سے لکھتا رہا تھا۔ وہ فوراً ہی اپنی کار میں بیٹھ کر اسے ڈرائیو کرتا ہوا منتر جوگی کی رہائش گاہ میں پہنچا۔ وہاں ایک کمرے میں اس کی لاش پڑی تھی۔ کالے جادو سے تعلق رکھنے والا سامان دور تک بکھرا ہوا تھا۔ وہ اب تک منتر جوگی کے دماغ میں رہ کر اس سے بات کرتا رہا تھا اور اس کے احکامات کی تعمیل کرتا رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ اسے اپنے سامنے بلاتا تھا، ورنہ اسے دور ہی دور رکھتا تھا۔ بے باک مومن نے وہاں پہنچ کر سب سے پہلے اس کی الماری کھولی۔ وہاں کتنی ہی ڈائریاں اور فائلز رکھی ہوئی تھیں جو بدترین مجرم اور سازش کرنے والے سیاستداں اس سے تعلق رکھتے تھے اور کالے عمل سے اپنا کام نکالتے تھے۔ ان سب کی ہسٹری ان کے نام پہ تھے، ان تمام فائلز میں لکھے ہوئے تھے۔ اس نے سب سے پہلے اس ڈائری کو کھولا جس میں برین ماسٹر کے بارے میں تفصیلات لکھی ہوئی تھیں۔ اس کے چند صفحات پر سرسری سی نظر ڈال کر اطمینان حاصل کیا۔ وہ اس کے سب سے زیادہ کام کی چیز تھی۔ پھر اس نے دوسری تمام ڈائریوں اور فائلز کو ایک بڑے سے بیگ میں رکھ لیا اور وہاں سے چلا آیا۔ یہ جانتا تھا کہ پولیس والوں کو جب اس کی ہلاکت کا علم ہوگا تو وہاں قانون کے محافظ چلے آئیں گے۔ اسے اپنی رہائی کی جتنی خوشی تھی اتنا ہی فرحاد کی موت کا غم بھی تھا۔ اس کے دل میں یہ حسرت تھی کہ کبھی فرحاد کے پاس جائے گا اور اپنے کارناموں کے ذریعے اپنے محبوب کا دل جیتے گا، پھر شاید تمام عمر اسی کے قدموں میں اسے زندگی گزارنے کی اجازت مل جائے گی۔ اس طرح اس کی زندگی کی پہلی اور آخری خواہش پوری ہو جائے گی اور وہ فرحاد کے سائے میں رہ کر اس سے اور بہت کچھ سیکھتا رہے گا۔ اب اس کے سائے میں رہنے کی حسرت پوری نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اسے جو محبت تھی اور جو عقیدت تھی اس کے پیش نظر وہ آئندہ اس کی اولاد سے دوستی اور محبت رکھنا چاہتا تھا اور بابا صاحب کے دائرے میں کسی بھی طرح اپنی جگہ بنانا چاہتا تھا۔ وہ گھر آ کر اس ڈائری کو کھول کر پڑھنے لگا جس میں برین ماسٹر کے متعلق بہت کچھ لکھا ہوا تھا۔ منتر جوگی ماسٹر کا نام اور اس کی تاریخ پیدائش وغیرہ کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن اس نے پورے اسرار علم کے ذریعے اس کا ایک ذائچہ بنایا تھا۔ وہ ذائچہ علم فلکیات کے ماہر نجومیوں کے ذائچوں سے بالکل مختلف تھا۔
منتر جوگی اس ذائچے کا مطالعہ کرتا رہتا تھا اور ماسٹر کی مصروفیات اور اس سے تعلق رکھنے والے اہم افراد کے متعلق بہت کچھ معلوم کرتا رہتا تھا، اور یہ تو پچھلے باب میں بیان کیا گیا ہے کہ اس نے ماسٹر کا پتلا بنا کر کس طرح اس کا پتہ ٹھکانہ معلوم کیا تھا۔ اس سے اکثر فون کے ذریعے رابطہ رہتا تھا، اس لیے وہ اس کا فون نمبر بھی جانتا تھا۔ وہ ڈائری پڑھنے کے بعد سر جھکا کر سوچنے لگا، ماسٹر میری آئیڈل کی جان لینا چاہتا تھا، میں اس کی جان تو نہیں لوں گا لیکن اس کی زندگی کو عذاب بنا دوں گا۔ اس پاکھنڈی نے فرحاد صاحب کی آتما کو غلام نہیں بنایا تھا، لیکن ماسٹر سے جھوٹ کہا تھا کہ ان کی آتما اس کی غلام بن چکی ہے اور آج آدھی رات کو ایک نئے جسم میں داخل ہونے والی ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر مسکرانے لگا۔ یہ خیال ذہن میں آیا کہ وہ فرحاد علی تیمور بن کر منتر جوگی کے جھوٹ کو سچ بنا سکتا ہے اور ماسٹر کو دہشت زدہ کر سکتا ہے۔ یہ اچھا آئیڈیا تھا۔ وہ اپنے اس خیال پر سنجیدگی سے غور کرنے لگا، اس کے ہر پہلو کا جائزہ لینے لگا۔ اس کو دہشت زدہ کرنے کی ایک صورت تو یہ تھی کہ آج رات 12 بجتے ہی وہ فرحاد بن کر اس سے فون پر رابطہ کر سکتا تھا اور یہ کہہ سکتا تھا کہ منتر جوگی نے اپنی ہلاکت سے پہلے جو منتر پڑھے تھے ان کے اثر سے ہی وہ ایک نئے جسم میں داخل ہو چکا ہے۔ فون پر یہ بات سنتے ہی اس کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ بے باک مومن کسی بھی معاملے میں جلد باز نہیں تھا۔ اس نے سوچا ایسا کرنے سے وہ خوفزدہ تو ہوگا لیکن فوراً ہی فون بدل دے گا اور جہاں بھی ہے وہ جگہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلا جائے گا، پھر اس کا سراغ نہیں مل سکے گا۔ لہذا اسی تدبیر پر عمل کیا جائے جس کے نتیجے میں وہ ماسٹر ہمیشہ نظروں کے سامنے رہے اور کبھی روپوش ہو کر پراسرار نہ بن سکے۔ وچ ڈاکٹر نے اپنے پراسرار علم سے معلوم کیا تھا کہ برین ماسٹر کی ایک بیوی ہے اور ایک 25 برس کا بیٹا اور 18 برس کی ایک بیٹی ہے۔ وہ سب لندن میں رہتے ہیں، لیکن ماسٹر اسی شہر میں رہنے کے باوجود اپنی بیوی اور بچوں سے دور رہتا ہے۔ کبھی اچانک ان کے پاس جا کر 2-4 گھنٹے گزارتا ہے، پھر وہاں سے چلا آتا ہے۔ منتر جوگی نے ماسٹر کی بیوی کا بھی پتلا بنا کر اس کی رہائش گاہ کا پتہ معلوم کیا تھا۔ وہ سب پتے ٹھکانے اس ڈائری میں ہی درج تھے۔ بے باک نے سوچا برین ماسٹر فرحاد صاحب کے پوتے کو اپنے قابو میں کر کے انہیں اپنے سامنے جھکانا چاہتا تھا۔ یہی طریقہ کار مجھے بھی اختیار کرنا چاہیے۔ میں بھی ماسٹر کے بیٹے اور بیٹی کو ٹریپ کر کے اس کی بہت ساری کمزوریوں سے کھیل سکتا ہوں۔ یہ طریقہ کار مناسب تھا۔ اس نے فوراً ہی خیال خوانی کے ذریعے معلوم کیا رات کے 8 بجے فرینکفرٹ سے ایک فلائٹ لندن جانے والی تھی۔ اس نے فون کے ذریعے اپنے لیے ایک سیٹ اوکے کرائی۔ فون پر کہا گیا اگر آپ 1 گھنٹے کے اندر یہاں آ کر پیمنٹ کریں گے تو سیٹ اوکے ہوگی، ورنہ یہ کسی دوسرے کو دی جا سکتی ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ 1 گھنٹے کے اندر ہی وہاں پہنچ جائے گا۔ ویسے یہ جانتا تھا کہ سیٹ اسی کے لیے اوکے رہے گی۔ وہ فرینکفرٹ پہنچنے تک اس بکنگ کلرک کو اپنے زیر اثر رکھے گا، سیٹ کہیں نہیں جائے گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر سفر کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے اپنے اٹیچی میں ضروری سامان کے ساتھ ان تمام ڈائریوں اور فائلز کو بھی رکھ لیا۔ ان کے ذریعے وہ صرف ماسٹر کے بارے میں ہی نہیں، کتنے ہی اور بدنام زمانہ مجرموں اور بابا صاحب کے دائرے سے دشمنی رکھنے والوں کے بارے میں بہت کچھ جان سکتا تھا۔ پارس، پورس، کبریا، تاشا، انوشے، علی، جمیلہ سبھی گمسم ہو کر رہ گئے تھے۔ ایک تو فرحاد کی موت کا صدمہ ہی کچھ کم نہ تھا، اوپر سے اس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ اس طرح سے اس کے پیچھڑے اڑا دیے گئے تھے کہ آخری وقت کفن بھی نصیب نہیں ہوا تھا، اور فرحاد کے چاہنے والوں سے یہ توہین برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ فیملی کے تمام افراد بابا صاحب کے دائرے میں تھے، صرف علی انڈیا میں تھی۔ پارس، پورس، الپا اور کبریا نے اعلیٰ حضرت کے سامنے حاضری دی۔ ان کے سامنے جا کر کہا آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر۔ بے شک ہمارے پاپا کی لاش کے ٹکڑے دوسری لاشوں سے اس طرح مل گئے ہیں کہ انہیں الگ نہیں کیا جا سکتا۔ پاپا کی شناخت نہیں ہو سکتی، پھر بھی مردہ خانے کے جتنے جسم گڈ مڈ ہو گئے ہیں ان میں سے تھوڑا گوشت اور ہڈیاں نکال کر انہیں کفن پہنایا جا سکتا ہے۔ الپا نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا ہم یہ سوچ کر ہی صدمے سے ٹوٹ رہے ہیں کہ ہمارے پاپا کو آخری وقت میں کفن بھی نصیب نہیں ہونے والا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا صدمہ کرنا یا رونا نہیں چاہیے، میں نے مرحوم کی لاش کو کفن پہنانے سے منع نہیں کیا ہے۔ ہمارے اس ادارے کے چند کارکن سوئٹزرلینڈ میں ہیں، وہ میری ہدایت کے مطابق ان لاشوں میں سے تھوڑا سا گوشت اور ہڈیاں سمیٹ کر لے آئیں گے۔ سب نے مطمئن ہو کر انہیں دیکھا۔ کبریا نے پوچھا آپ نے تو کہا تھا کہ پاپا کی تدفین یہاں ادارے کے اندر نہیں ہوگی۔ میں نے درست کہا تھا، تم سب ادارے سے باہر جا کر اس کی تدفین کے لیے کوئی مناسب سی جگہ خرید لو، وہاں آخری رسومات ادا کرو۔ لیکن پارس نے پوچھا لیکن کیا؟ لاشوں کے جو ٹکڑے تدفین کے لیے لائے جائیں گے ہو سکتا ہے اس میں غیر مسلموں اور دشمنوں کے ٹکڑے بھی ہوں، ان غیر مسلموں کی وجہ سے نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ان سب نے پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر کبریا نے کہا اعلیٰ حضرت بے شک غیر مسلموں کی لاشوں کے ٹکڑے بھی ہوں گے، لیکن ہم تو اپنے پاپا کے لیے نماز پڑھنا چاہیں گے۔ انہوں نے کہا اگر تم ایک پتھر کے بت کو سامنے رکھ کر سجدہ کرو اور یہ کہو کہ تم بت کو نہیں بلکہ اس کے اندر موجود رہنے والے اپنے رب کو سجدہ کر رہے ہو تو یہ سراسر گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے والی باتیں ہوں گی۔
بہتر طریقہ یہی ہے کہ ابھی میت کا جو بھی حصہ آ رہا ہے اس کی آمد سے پہلے ہی نمازیں پڑھو، اللہ کو یاد کرو، اپنے پاپا کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگو۔ جب لاش کا کچھ حصہ آ جائے تو اپنے دلی اطمینان کے لیے اسے کفن پہنا کر آخری فرض ادا کر دو اور وہاں سے چلے آؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت کر سکو کرو، اپنے پاپا کی مغفرت کے لیے رب کی جتنی بھی خوشنودی حاصل کر سکتے ہو کرتے رہو۔ انہوں نے ایک ذرا توقف سے کہا، میں تمہیں واضح الفاظ میں سمجھا دوں کہ شیطان تمہارے پاپا کی لاش میں ملاوٹ کے ذریعے بابا صاحب کے دھارے کے اندر آنا چاہتا ہے، قبر میں ہی صحیح اپنے لیے جگہ بنانا چاہتا ہے۔ مردہ کبھی زندہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود ہمارے دین میں ملاوٹ کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ تم بھی اپنے دین میں کسی بھی قسم کے عقیدے کی یا نظریے کی ملاوٹ ذرا بھی قبول کرو گے تو شیطان کو تمہارے اندر دور تک پہنچنے کا راستہ مل جائے گا۔ انہوں نے ذرا ایک توقف سے کہا، الپا کو یہاں رہنے دو اور تم سب جاؤ۔ وہ سب ادب سے سر جھکا کر الٹے قدموں چلتے ہوئے حجرے سے باہر چلے گئے۔ وہ بڑے جذبے سے بولی، آپ نے مجھے بابا صاحب کے دائرے میں آنے کی اجازت دی ہے، میں آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ آج زندگی میں پہلی بار آپ کے روبرو آئی ہوں، آپ مجھ سے تنہائی میں مل کر میرا مان بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، جب تم کٹر یہودی تھیں، پارس کی، فرات کی اور اسلام کی دشمن تھیں، تب بھی میں تمہاری حمایت کرتا رہا، تمہارے برے وقت میں کام آتا رہا۔ بے شک ماضی میں آپ سے جتنی محبتیں عنایتیں ملتی رہیں وہ سب میرے دل و دماغ میں نقش ہیں۔ جب منوشے پیدا ہونے والی تھی تب میں دماغی طور پر بہت کمزور تھی۔ میرے کتنے ہی دشمن میرے اندر آ کر مجھے نقصان پہنچانا چاہتے تھے، کوئی مار ڈالنا چاہتا تھا اور کوئی مجھے اپنا تابعدار بنا لینا چاہتا تھا، حتیٰ کہ پاپا اور پارس سب بھی مجھ سے بیزار ہو گئے تھے، کوئی میری مدد کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ایسے وقت آپ نے ہی میری دستگیری کی تھی، مجھے تمام دشمنوں سے محفوظ رکھا تھا۔ میں یہ کبھی سمجھ نہیں پائی کہ ابتدا سے اب تک مجھ پر کیوں مہربان ہوتے رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا منظور ہے۔ یہ لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے بطن سے پیدا ہونے والی بیٹی دین اسلام کی بہت بڑی مبلغ اور روحانی علوم میں کمال حاصل کرے گی۔ ایسی باکمال بچی کی والدہ کا احترام لازمی تھا، اس لیے میں تمہاری عزت کرتا رہا اور تم سے محبت کرتا رہا۔ پھر میرا علم یہ بھی کہتا تھا کہ تم گمراہی سے نکل آؤ گی اور دیکھو کہ کس طرح اب راہ راست پر ہو۔ حضور یہ آپ کی توجہ ہے، عنایت ہے، مہربانی ہے۔ میں اپنی بیٹی نوشی کے لیے مطمئن ہوں کہ وہ یہاں آپ کی سرپرستی میں رہے گی اور روحانیت کے مدارج طے کرتے ہوئے عروج حاصل کرے گی۔ میرے لیے اس سے زیادہ فخر کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے الپا کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر کہا، میری دعا تمہارے ساتھ ہے، اب جاؤ، مغرب کی اذان کا وقت ہو رہا ہے۔ اسے وہاں سے جانا چاہیے تھا لیکن اس نے اچانک ہی آگے کی طرف جھک کر اپنا سر ان کے زانوں پر رکھ دیا۔ ان کے سامنے جھکنے اور قدموں میں سر رکھنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے اس نے زانوں پر سر رکھا تھا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، میں تمہارے اندر کی بات سمجھ رہا ہوں، تم نماز پڑھنا چاہتی ہو نا؟ اس نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ وہ بولے، میں جانتا ہوں تم پہلے ہی غسل کر کے اس مقصد کے لیے تیار ہو کر آئی ہو، اب اٹھو اور باہر جا کر وضو کرو، پھر یہاں آؤ۔ اس نے فوراً ہی ہدایت پر عمل کیا، باہر جا کر وضو کرنے لگی۔ ایسے وقت اعلیٰ حضرت اس کے اندر موجود تھے اور اسے وضو کرنے کا طریقہ سمجھا رہے تھے۔ پھر وہ سر اور سینوں کو اچھی طرح سے ڈھانپ کر حجرے میں آ گئی، ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ تمہارے اندر نماز پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے لازمی ہے کہ تم اسلام قبول کرو، کیا تم اس کے لیے راضی ہو؟ اس نے ہاں کے انداز میں سر ہلا کر پھر کہا، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کروں گی اور اپنی زندگی کی پہلی نماز آپ کے ساتھ ادا کروں گی۔ انہوں نے کہا، میں باجماعت نماز ادا کرتا ہوں لیکن آج تمہاری خاطر یہاں حجرے میں نماز ادا کروں گا۔ انہوں نے اسے چند دینی احکامات سنائے اور سمجھائے اور ان پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ اس کے بعد کلمہ پڑھایا، پھر کہا، نماز کے بعد تمہیں چند آیتیں پڑھاؤں گا، تم ان کے معنی اور مفہوم سمجھو گی، انہیں ذہن نشین کرو گی تاکہ آئندہ نماز کے دوران انہیں پڑھتی رہا کرو۔ اس نے مغرب کی نماز ان کے ساتھ ادا کی۔ جب اس سجدے میں گئی اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ وہ دل کی گہرائیوں سے سمجھ رہی تھی کہ آج تک اسے ایسی روحانی مسرت نہیں ملی جیسی کہ اس وقت مل رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے نماز کے بعد تھوڑی دیر تک تسبیح پڑھتے رہے، پھر انہوں نے کہا، تم آج سے 4 مہینوں اور 10 دنوں تک پارس سے دور رہو گی، ایک طرح سے گوشہ نشینی اختیار کرو گی اور کسی سے نہیں ملو گی۔ یہ مدت گزر جانے کے بعد پارس سے تمہارا نکاح پڑھایا جائے گا، اس کے بعد تم دنیا داری کی طرف آ سکو گی۔ وہ خوش ہو رہی تھی، اسے نئے طریقے سے دینی طور سے ازدواجی زندگی شروع کرنے کی اجازت مل رہی تھی۔ وہ ان کے سامنے بیٹھ کر کلام پاک کی چند آیتیں سننے لگی، سمجھنے لگی اور انہیں ذہن نشین کرنے لگی۔ میں سونیا مسز فرحات یہ ساری رودات بیان کر رہی ہوں۔ فرحات کی زندگی میں نیومی کرسٹل نے اسلام قبول کیا ہے اور اب برسوں گزرنے کے بعد الپا بھی مسلمان بن گئی ہے۔ ابھی بھی باغ مومن کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔ وہ پہلے عیسائی تھا، پھر اس نے اسلام قبول کر لیا۔
یوں دین اسلام کی طرف مائل ہونا اور اسے قبول کرنا یہ کوئی قصے کہانی والی باتیں نہیں ہیں۔ دنیا کے کتنے ہی ملکوں کے کتنے ہی علاقوں سے یہ خبریں ملتی رہتی ہیں کہ کہیں نہ کوئی اسلام قبول کر رہا ہے، اور ایسے نو مسلموں کی تعداد بھی زیادہ ہے جن کی خبریں اخبارات میں شائع ہوتی ہیں اور نہ ہی کسی میڈیا کے ذریعے نشر ہوتی ہیں۔ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں جہاں بے حیائی اور جرائم کا بازار گرم رہتا ہے، وہاں بھی امن و سکون کے متلاشی افراد گھبرا گئے ہیں، بدحواس ہو گئے ہیں، وہ بے اختیار اسلام کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ جس ملک کے حکمران مختلف میڈیاز کے ذریعے اسلام کے خلاف محاذرے کر رہے ہیں، وہیں یہ دین زیادہ پھل پھول رہا ہے۔ بہرحال عالی حیدرآباد میں ایمان علی کے ساتھ تھی۔ بابا صاحب کے دائرے میں آنا چاہتی تھی، لیکن ایمان علی کی پیش گوئی کے مطابق سفر نہ کر سکی، رکاوٹیں پیدا ہو گئیں۔ الپا نے خیال خوانی کے ذریعے وہاں پہنچ کر اس گرو گھنٹال کا خاتمہ کیا تھا۔ اس کے بعد رکاوٹ دور ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود ایمان علی نے کہا تھا، تمہارے ستارے کہہ رہے ہیں تم ابھی سفر نہیں کرو گی، میرے ساتھ یہیں رہو گی۔ علی کو یقین ہو گیا تھا کہ ایمان علی سچی پیش گوئی کرتا ہے۔ آئندہ بھی وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کے راستے میں کس طرح کی رکاوٹ پیش آئے گی۔ آخر ایسی کیا بات ہوگی کہ وہ سفر نہیں کر سکے گی؟ پھر جلدی اس کی پیش گوئی درست ثابت ہوئی۔ یہ اطلاع ملی کہ جس مردہ خانے میں فرحات کی لاش رکھی ہوئی تھی، وہاں بم دھماکہ ہوا ہے۔ فرحات کے ساتھ کتنی ہی لاشوں کے چیچڑے اڑ گئے ہیں۔ پھر اسے یہ اطلاع ملی کہ بابا صاحب کے دائرے میں اس کے پاپا کی لاش کے ٹکڑے نہیں لائے جائیں گے اور نہ وہاں ان کی تدفین ہو سکے گی۔ اس دائرے کے باہر کہیں تدفین کے انتظام کیے جا رہے ہیں۔ ایمان علی نے کہا، اب سوچو اور سمجھو کہ وہاں جا کر کیا کرو گی۔ نہ اپنے پاپا کی لاش پہچان سکو گی، نہ آخری بار ان کا چہرہ دیکھ سکو گی۔ اعلیٰ حضرت نے نماز جنازہ بھی پڑھنے سے منع کر دیا ہے۔ یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ان کے تدفین کے بعد ادارے میں واپس آ کر نمازیں پڑھی جائیں اور ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کی جائیں۔ تمہیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ ہم یہاں نماز پڑھیں گے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے۔ علی نے سر جھکا لیا۔ اس نے بابا صاحب کے دائرے میں جانے کے لیے ضد نہیں کی۔ یہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ اسے فی الحال وہیں رہنا ہے، وہاں سے کہیں نہیں جانا۔ اس نے کہا، آپ وقت سے پہلے ساری باتیں بتا دیتے ہیں۔ میں ہی اب تک نہیں مانتی تھی، اب مان رہی ہوں، لیکن یہ سوچ کر غصہ آ رہا ہے کہ میرے پاپا کی میت کو نیست و نابود کر دیا گیا ہے۔ ایسا یقیناً سازش کے تحت ہی کیا گیا ہے۔ میں وہاں جا کر سازش کرنے والوں کا سراغ لگانا چاہتی ہوں۔ پلیز آپ میرا ذائچہ پھر سے دیکھیں اور بتائیں کہ میں کب تک دشمنوں کا محاسبہ کرنے کے لیے یہاں سے جا سکوں گی۔ اچھی بات ہے، اذان ہو رہی ہے، میں نماز کے بعد تمہارے ذائچے کا مطالعہ کروں گا۔ وہ دونوں اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں نمازیں ادا کرنے چلے گئے۔